السلام علیکم۔ 4 بج رہے ہیں دوپہر کے، ٹھیک ہے، صبح کے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میرا بھی کوئی ریسٹ نہیں ہوتا، ہماری تو ڈیلی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ ایک مثال دیتا ہوں نا آپ کو، کہ گاڑی کا جو ریڈیٹر ہوتا ہے، جب اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو گاڑی گرم ہو جاتی ہے۔ جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو گاڑی سائڈ پہ لگانی پڑ جاتی ہے یا وہ خود ہی رک جاتی ہے۔ تو جب آپ سائڈ پہ لگاتے ہیں تو اس کے ڈھکن سے نا بھاپ نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، بھاپ نکلتی ہے نا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ریڈیٹر میں جب پانی نہیں ہوتا، اس کے بغیر آپ چلا رہے ہیں تو گاڑی ہو جاتی ہے ہیٹ اپ۔ تو جب ہیٹ اپ ہوتی ہے تو وہ گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو آپ جب سائڈ پہ لگاتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے۔ تو جب آپ سائڈ پہ لگائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کے ڈھکن کو ایک دم سے نہیں کھولتے، کیونکہ جب آپ ایک دم سے کھولیں گے اس کو تو پھٹ جائے گا، وہ بم کی طرح ایک دم سے پھٹے گا وہ۔ تو گاڑی ہیٹ اپ ہوتی ہے، آرام سے اس ڈھکن کو کھولتے ہیں۔ جب گاڑی ٹھنڈی ہوتی ہے تب آپ اس پورے ڈھکن کو کھولتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان صرف کڑھائیاں کھاتا رہتا ہے، صرف جنک فوڈ کھاتا رہتا ہے، صرف میٹھے کھاتا رہتا ہے، صرف مرچیں کھاتا رہتا ہے اور دنیا کے جو الٹے پلٹے کام کرتا رہتا ہے، وہ اس کے اندر جب جاتے ہیں نا تو باڈی میں ہیٹ ہوتی رہتی ہے، گرمی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا جو بلڈ ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ پورے جسم میں چلتی ہے، اور پورا بلڈ جب گرم ہوگا، ہر ٹائم آپ گندی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، کڑھائیاں، اس قسم کی چیزیں جب آپ کھائیں گے تو آپ کی باڈی تو ہیٹ اپ ہوتی رہے گی۔ اب وہ جو گرم ہوتی ہے باڈی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ ٹریننگ کریں گے، اس ہیٹ کو اپنے جسم سے نکالیں گے۔ جو آپ کی باڈی کے اندر جو ہیٹ بن رہی ہوتی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسام بنائے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اس سے پسینہ کیوں نکلتا ہے باہر؟ پسینے میں اسمیل کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب آپ کا گند ہوتا ہے، جو باڈی میں ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، باڈی نے جو جتنا کھانا پینا رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ لیتا ہے، ابزرو کرنا ہوتا ہے کر لیتا ہے، اس کے علاوہ وہ پسینے کے ذریعے باہر نکالتا ہے۔ ہم وہ سب کچھ کرتے ہی نہیں، ہمارے لوگ وہ کھاتے پیتے سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ہر ٹائم بلڈ پریشر ہائی، شوگر ہائی۔ اب کچھ لوگ بولیں گے یار دیکھیں نا، ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو ٹھیک ہیں بالکل، یا ہم موٹے ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے فضول قسم کے آپ ہمیں باتیں بتاتے رہیں گے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے الٹی سیدھی مثالیں دیتے رہیں گے، لیکن الٹا اس کا نقصان ہی ہونا ہے۔ اب ذہن میں ایک اور چیز رکھیں کہ لازمی نہیں ہے جو ٹریننگ کرنے والا بندہ ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی یا وہ مر نہیں سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو کہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں، ہم جو ہے فیٹ برن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں ڈیلی، جس کی وجہ سے انسان کو ایک وہ ہوتا ہے کہ یار میں لگتا ہے تھوڑی لائف اچھی جیوں گا، لمبی جیوں گا، یہ ایک ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں کرتے، ان کے بلڈ پریشر ہائی، ان کا شوگر ہائی، ان کا کولیسٹرول ہائی، ان کا یورک ایسڈ ہائی، ہر چیز ہائی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی، گرمی ہو، سردی ہو، جیسا موسم بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے ٹائم نکالیں، ورک آؤٹ کریں۔ یہ جب باڈی سے آپ کا ایکسٹرا یہ گند نکلتا ہے نا پسینے کے ذریعے، یہ آپ کی باڈی کو ریلیکس دیتا ہے۔ جس طریقے سے جب ریڈیٹر گرم ہوتا ہے نا تو ڈھکن کو آپ تھوڑا سا کھولتے تو اس میں سے بھاپ ساری نکلتی ہے باہر، تو ریڈیٹر کو ریلیکس ہوتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے جب آپ ٹریننگ کریں گے تو جب آپ پسینہ نکلے گا تو آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی، آپ کی باڈی کے اندر سے گرمی نکلے گی باہر، تب آپ کی باڈی کو ڈیلی بیسس پہ سکون ملے گا۔ نہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، نہ آپ کی کبھی شوگر ہائی ہوگی، ٹھیک ہے، نہ آپ کا یورک ایسڈ کبھی ہائی ہوگا، ٹھیک ہے، نہ آپ کا کبھی کولیسٹرول ہوگا جب آپ یہ چیزیں کھائیں گے۔ اسی لیے یا نسوں کے اندر کولیسٹرول جم جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے لگ جاتے ہیں، فلانا ہو جاتا ہے، کسی کو کیا پرابلم، کسی کو کیا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگ ٹریننگیں کرتے نہیں ہیں۔
باقی اس ویڈیو کو سننے کے بعد جو آپ نے الٹی سیدھی کمنٹ کرنے ہیں وہ کرتے رہیں. جس نے سمجھنا ہوگا سمجھے گا, جس نے نہیں سمجھنا ہوگا نہ سمجھے.